میرے بھائیوں اور بہنوں، آہ قیوم، اے زندہ رکھنے والے، اے قائم رکھنے والے، اللہ سے خاموش محبت جو رات کے سجدوں میں بولتی ہے۔ رات کا وقت تھا، دن بھر کی بھاگ دوڑ، شور، تھکن، فکر، غم، سب اپنے اپنے بستر پر جا چکے تھے، لیکن ایک دل ایسا تھا جو سو نہیں سکا۔ وہ دل جو دنیا کی باتوں سے نہیں، رب کی یاد سے بیدار تھا۔ وہ دل جو لوگوں سے نہیں، اپنے خالق سے بات کرنا چاہتا تھا۔ وہ خاموشی میں الفاٹے وضو کیا، پانی کا ہر قطرہ جیسے اس کے گناہوں کو دھو رہا تھا۔ چہرے پر ٹھنڈک، دل میں عجب سکون، اور زبان پر صرف ایک نام، اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، اے سب کو سنبھالنے والے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب الفاظ نہیں تھے، صرف آنسو تھے، کوئی شکایت نہیں، بس خاموشی میں ڈوبی ہوئی ایک محبت تھی۔ ایسی محبت جو دنیا کو دکھائی نہیں دیتی، لیکن آسمانوں کے فرشتے بھی جس پر رشک کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جب کوئی بندہ تنہائی میں اپنے رب کے سامنے جھک کر اپنے دل کی بات کہتا ہے تو زمین پر تو خاموشی ہوتی ہے، مگر عرش ہل جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، میرے فرشتوں، دیکھو، میرا بندہ مجھ سے کچھ نہیں مانگ رہا، صرف میرا نام لے رہا ہے، صرف مجھ سے محبت کر رہا ہے۔ یہ وہ محبت ہے جو زبان سے نہیں نکلتی، دل سے نکلتی ہے۔ یہ وہ عشق ہے جو چیختا نہیں، بس سجدے میں خاموشی سے بہتا ہے۔ ایسے بندے کے لیے اللہ دنیا کے شور میں سکون پیدا کر دیتا ہے۔ اسے لوگوں کی باتوں سے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وہ جانتا ہے، میرا رب جانتا ہے میں کیا ہوں، میں کیا چاہتا ہوں، اور یہی خاموش محبت بندے کو رب کے قریب لے جاتی ہے۔ دنیا پوچھتی ہے، کیا ملا تمہیں اتنا سجدہ کر کے؟ اور وہ مسکرا کر کہتا ہے، جب میں سجدے میں ہوتا ہوں تو لگتا ہے جیسے ساری دنیا میرے سامنے جھکی ہوئی ہے، اور میں صرف اپنے رب کے سامنے جھکا ہوں۔ یہ وہ لمحے ہیں جب دل کہتا ہے، اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، اے قائم رکھنے والے، مجھے اپنی محبت میں گم کر دے۔ ایسا نہ ہو کہ دنیا کی خواہشیں تیری یاد کو دبا دیں۔ میرا دل، میری آنکھیں، میرے خواب، سب تیرے ہو جائیں۔ یہی وہ بندے ہوتے ہیں جنہیں دنیا والے تنہا سمجھتے ہیں، مگر حقیقت میں وہ سب سے زیادہ جڑے ہوتے ہیں اپنے رب سے۔ رات کے سناٹے میں جب سب سوئے ہوتے ہیں، وہ بیدار رہتا ہے اور کہتا ہے، میرے اللہ، میں تجھ سے کچھ نہیں مانگتا، بس تیری قربت چاہتا ہوں۔ یہ محبت عام نہیں ہوتی، یہ وہ محبت ہے جو انسان کو زمین سے آسمان تک پہنچا دیتی ہے، جو دل کو آئینہ بنا دیتی ہے اور سجدے کو جنت جیسا سکون عطا کر دیتی ہے۔ اس خاموش محبت کی داستان کا، جو دنیا سے نہیں بلکہ خالق کائنات سے جڑتی ہے، جب انسان رات کی تاریکی میں اپنے رب کے سامنے جھکتا ہے تو بظاہر وہ تنہا ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے اس ذات کے جس کے لیے زمین و آسمان بنائے گئے۔ اس خاموشی میں، اس سجدے میں ایک عجیب راز چھپا ہوتا ہے، اور وہ راز یہ ہے کہ اللہ تمہیں سن رہا ہوتا ہے۔ یہ بات کیسے پہچانی جائے؟ یہ کیسے جانا جائے کہ اللہ نے ہماری دعا سنی، ہمارا سجدہ قبول کر لیا؟ علامتیں واضح نہیں ہوتیں، لیکن دل کے اندر ایک سکون آتا ہے جو دنیا کا کوئی لفظ بیان نہیں کر سکتا۔ یہی پہلی نشانی ہے، پہلی نشانی اور دل کا سکون۔ جب تم سجدے سے اٹھتے ہو اور دل ہلکا محسوس ہوتا ہے، غم کم لگتے ہیں، اور تمہاری آنکھوں میں ایک نرم چمک آ جاتی ہے، سمجھ لو کہ تمہارے آنسو زمین پر نہیں گرے، وہ عرش تک پہنچے ہیں۔ دوسری نشانی اور دل کی تبدیلی۔ جب تم کسی پر غصہ نہیں کر پاتے، جب تمہارا دل معاف کرنے لگتا ہے، جب تم بدلہ لینے کے بجائے دعا دینے لگتے ہو،
تو سمجھو تمہارا رب تمہارے اندر اپنی روشنی ڈال رہا ہے۔ تیسری نشانی گناہ سے نفرت۔ اگر تم وہی گناہ کرنے لگو اور اندر سے دل گھبرانے لگے، تمہارا ضمیر چیخ اٹھے کہ نہیں، یہ اللہ کو ناراض کرے گا، تو یہ بھی ایک اشارہ ہے تمہارا رب تمہیں سن رہا ہے، تمہیں روک رہا ہے۔ چوتھی نشانی غیر معمولی آسانیاں۔ جب زندگی کے بھٹکے ہوئے راستے خود بخود سیدھے ہونے لگیں، جب وہ کام جو ناممکن لگتے تھے ممکن ہونے لگیں، اور تمہیں لگے کہ کوئی اندیکھی قوت تمہارے ساتھ ہے، سمجھ لو وہ تمہارے سجدوں کا اثر ہے۔ پانچویں نشانی دل کی لگن میں اضافہ۔ جب تمہارا دل دنیاوی چیزوں سے ہٹ کر مزید اللہ کی طرف مائل ہونے لگے، تم رات میں جاگنے کی خواہش کرنے لگو، قرآن پڑھنے میں لطف آنے لگے، تو یہ خود اللہ کا بلانا ہے۔ وہ کہہ رہا ہوتا ہے، میرے بندے مجھے یاد کر، میں تیرے قریب ہوں۔ یہ وہ لمحے ہیں جب بندہ محسوس کرتا ہے کہ اس کا رب صرف آسمانوں پر نہیں بلکہ اس کے دل کے اندر بسا ہوا ہے۔ وہ جب چپ ہوتا ہے تو بھی رب سنتا ہے، وہ جب روتا ہے تو بھی رب دیکھتا ہے، اور جب وہ کچھ نہیں کہتا تب بھی رب اس کے دل کی ہر دھڑکن پڑھ لیتا ہے۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں، میں دعا کرتا ہوں مگر جواب نہیں آتا۔ اصل میں جواب ہمیشہ آتا ہے، بس کبھی ہاں میں، کبھی ابھی نہیں میں، اور کبھی میں بہتر جانتا ہوں میں۔ تم صرف دعا کرتے رہو، کیونکہ دعا بندے کی امید نہیں توڑتی، یہ اسے رب سے جوڑتی ہے۔ جو لوگ رات کو اٹھ کر رب سے بات کرتے ہیں، ان کی شکلوں پر نرمی، آنکھوں میں روشنی اور باتوں میں اثر آ جاتا ہے۔ یہ سب کچھ محض عبادت کا نتیجہ نہیں، یہ اللہ کی قربت کی پہچان ہے۔ وہ خاموش سجدے جنہیں کوئی نہیں دیکھتا، وہ آنسو جنہیں کوئی نہیں پوچھتا، اللہ کے نزدیک وہی سب سے قیمتی ہے۔ دنیا تمہیں بھول جائے تو کوئی بات نہیں، مگر جب تم اللہ کو یاد کرتے ہو تو وہ تمہیں اپنے فرشتوں میں یاد کرتا ہے۔ یہی ہے اس خاموش محبت کا کمال۔ وہ بندہ کچھ نہیں بولتا، مگر اس کا رب سب کچھ سن لیتا ہے۔ جب انسان اپنے رب سے خاموش محبت کرنے لگتا ہے، جب وہ راتوں کی تنہائی میں دل سے اللہ کو یاد کرتا ہے، جب وہ اپنی تکلیف کسی انسان کے سامنے نہیں بلکہ اپنے رب کے سامنے رکھتا ہے، تب ایک وقت آتا ہے کہ اللہ اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ یہ محبت عام نہیں ہوتی، یہ ایسی محبت ہے جو بندے کی دنیا، دل اور قسمت سب کچھ بدل دیتی ہے۔ پہلی تبدیلی، دل میں اطمینان کا دریا بہنے لگتا ہے۔ پہلے جو دل چھوٹی باتوں پر ٹوٹ جاتا تھا، اب وہ دل مضبوط ہو جاتا ہے۔ اب وہ لوگوں کے لفظوں سے نہیں بلکہ اللہ کے ذکر سے جیتا ہے۔ لوگ اگر چھوڑ دیں تو دل کہتا ہے کوئی بات نہیں، میرا اللہ تو میرے ساتھ ہے۔ دوسری تبدیلی، حالات آسان نہیں مگر برکت والے بن جاتے ہیں۔ دشمن بھی سازش کرے، پریشانیاں بھی آئیں، مگر ہر راستے پر کوئی نہ کوئی خیر چھپی ہوتی ہے۔ اللہ تمہیں نرنے نہیں دیتا بلکہ تمہیں سنبھال کر آگے بڑھاتا ہے۔ جو چیز کبھی نقصان لگتی تھی اب وہی تمہاری بہتری بن جاتی ہے۔ تیسری تبدیلی، قسمت کے رنگ بدلنے لگتے ہیں۔ اللہ تمہارے لیے وہ دروازے کھول دیتا ہے جن کا تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ کبھی ایک دعا، کبھی ایک آنسو، کبھی ایک سجدہ، اور قسمت کی پوری کہانی پلٹ جاتی ہے۔ چوتھی تبدیلی، گناہ برے لگنے لگتے ہیں۔ جب اللہ تم سے محبت کرتا ہے تو وہ تمہیں خود ہی گناہوں سے بچاتا ہے، دل کے اندر ایک روشنی سی بھر دیتا ہے جو تمہیں غلط راستے سے واپس کھینچ لاتی ہے۔ تمہارے دل کی گہرائیوں میں یہ احساس بیدار ہوتا ہے کہ مجھے اب وہ کرنا ہے جو میرے رب کو پسند ہے۔ پانچویں تبدیلی، دعاؤں کے قبول ہونے کا احساس۔
کبھی تم کسی چیز کے لیے دعا کرتے ہو اور بھول جاتے ہو، مگر کچھ مہینوں بعد، کچھ سالوں بعد اللہ وہ چیز تمہیں سب سے بہتر وقت پر دے دیتا ہے۔ تب تمہیں احساس ہوتا ہے میرے رب نے میری دعا تب سنی تھی، بس وہ مجھے انتظار کی تربیت دے رہا تھا۔ چھٹی تبدیلی، تمہاری زبان سے خیر نکلنے لگتی ہے، تم دوسروں کے لیے اچھا سوچنے لگتے ہو، لوگ تمہارے پاس سکون لینے آتے ہیں اور تمہارے الفاظ میں اثر آ جاتا ہے۔ یہ سب اس لیے کہ اللہ تمہارے اندر اپنی روشنی رکھ دیتا ہے۔ ساتویں تبدیلی، تمہارا دل اللہ کے قریب ہونے لگتا ہے۔ دنیا کے شور میں بھی تمہیں تنہائی میں اللہ کی یاد آتی ہے۔ تمہارا دل لوگوں سے خفا نہیں ہوتا، بلکہ اللہ سے جاننے کی آرزو میں جیتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب بندہ سمجھتا ہے کہ وہ اب اکیلا نہیں، اس کے ساتھ اس کا خالق ہے۔ جو بندہ خاموشی سے اپنے رب سے محبت کرتا ہے، اللہ بھی اسے خاموشی سے عزت دیتا ہے۔ پہلے دل بدلتا ہے، پھر حالات، پھر دنیا۔ اس محبت کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ تمہارا دل اب صرف اللہ کے لیے تڑپتا ہے، نہ شہرت کی خواہش، نہ دنیا کی دوڑ، بس ایک ہی دعا رہ جاتی ہے، اے میرے رب، مجھے اپنے قریب رکھ، چاہے پوری دنیا مجھ سے دور ہو جائے۔ اور یہی وہ دعا ہے جس پر اللہ کہتا ہے، میرا بندہ اب تو میرا ہو گیا، اے میرے رب، میرا دل اپنے نور سے بھر دے، میرے گناہوں کو ڈھانپ لے، میری دعا کو قبول فرما، اور مجھے ہمیشہ اپنے قریب رکھ، چاہے ساری دنیا مجھ سے دور ہو جائے۔ آمین یا رب العالمین۔